کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سفر حسین کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد حسین سعیدی حاضر خدمت ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ کیا وہ دل گداز مناظر تھے کہ امام علی مقام امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کی گورنر مدینہ سے گفتگو ہوئی اور آپ نے کیسے جرأت کے ساتھ اظہار فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ آپ کا اعلان حق تھا۔ اس اعلان حق کے ساتھ آپ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں مکہ کی طرف، اور یہ آپ کا سفر اس معروف راستے پر ہوتا ہے جہاں سے کم و بیش ہر ایک کا گزر ہوتا ہے، کیونکہ حسین ابن علی چھپ کر سفر کرنے والے نہیں تھے۔ یہ راہ حق کے مسافر تھے۔ ان کا ہر سفر حق پر مبنی تھا۔ ان کے سفر کا ایک ایک مرحلہ حق پر مبنی تھا۔ یہ حق ہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، حق ہی کی راہ پر چلتے رہے اور حق ہی کی راہ پہ چل کر حق سے جا ملے۔ رجب کے آخری ایام میں آپ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں اور پھر کم و بیش 4 ماہ تک مکہ میں آپ کا قیام رہتا ہے۔ مکہ میں بہت ساری ملاقاتیں رہتی ہیں اور آپ ان مشاہدات سے، احوال اور واقعات سے اخذ کر رہے تھے اپنے مستقبل کے سفر کو، اپنی منزل کے نقشے کو، کیونکہ بہت کچھ وہ تھا جو آپ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن چکے تھے۔ بہت کچھ وہ تھا جو آپ کو اپنے والدین، اپنی پیاری ماں، اپنے پیارے بابا جان، ان کی تربیت سے حاصل ہو چکا تھا، اور آپ اپنے پورے شباب کے عالم میں آپ نے اب تک کے احوال کا جائزہ لیا تھا، اور اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جس طرح امت کے وسیع تر مفاد میں امت کی صلح کی خاطر جو اقدام کیا تھا وہ تمام آپ کے سامنے تھا۔ اس لیے آپ نے مکہ پہنچ کر مکہ کے احوال کا جائزہ لیا، لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں اور بہت سارے لوگ آپ سے ملتے رہے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ شاید عالم ارواح کے اس وعدے کو لمحہ لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے ہوئے تھے اور اسی کو دیکھ رہے تھے اور اسی کی طرف رواں دواں تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ فرما دیا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا سن 60 ہجری میں ظلم کی حکومت قائم ہوگی، 61 ہجری میں اس کا آغاز ہوگا اور امت کے اندر انتشار ہوگا، خون ریزی ہوگی، قتل و غارت گری ہوگی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کی حکومت کے قائم ہونے سے، اس وقت اور زمانے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ آپ سن 60 ہجری کے جب قریب پہنچنے لگے تو آپ اس سے پناہ مانگتے تھے کہ باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری اور 61 ہجری کا سورج مت دکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سن 60 ہجری سے پہلے ہی آپ کا وصال ہو گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ اس فتنے کے دور میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو علم ہے، جو میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جسے میں برسر عام بیان کرتا ہوں، جبکہ دوسرا حصہ وہ ہے اگر میں اسے بیان کروں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ اور یقیناً وہ وہی روایات تھیں، احادیث تھیں، وہ وہی اسرار اور معارف تھے، وہی راز تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوہ کے اختتام کے بارے میں اور اس کے بعد قائم ہونے والی ملوکیت اور ملوکیت کے بعد قائم ہونے والے ظلم کے دور میں جو کچھ ہونا تھا اسی کا نقشہ کھینچا تھا۔ لہٰذا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان تمام روایات اور احادیث سے آگاہ تھے، اور جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے افراد میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں تھا جو بے خبر ہو اس بات سے، اس حقیقت سے کہ حسین کی شہادت ہوگی، کہاں ہوگی اور کون قاتل ہوں گے۔ ہم اس مقام کو بھی جانتے تھے، وقت اور حالات کو بھی جانتے تھے اور ان افراد کو بھی جانتے تھے، لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسافر تھے راہ حق کے، لہٰذا آپ محض
ان روایات یا ان تعلیمات اور ان اسرار اور معارف کی بنیاد پر ظاہری اقدام نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ جو ظاہری تقاضے پورے نہ کرے۔ نظم ربی بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ ظاہری حالات کے مطابق ظاہر کے فیصلے ہوتے ہیں، باطن کے فیصلے باطن کے مطابق ہوتے ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر زندگی میں اور سفر زندگی کے اس مشکل ترین اور کٹھن مرحلے کے اندر ان تمام نصوص کی اور ارشادات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کرتے ہوئے ظاہری حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے آپ ان ظاہری حالات کو اتمام حجت کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ جب تک اتمام حجت قائم نہ ہو جائے تب تک ان کے لیے کوئی اقدام کرنا درست نہ تھا، اور اب وقت آن پہنچا تھا۔ اس لیے آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ مکہ میں اپنے قیام کے دوران صحابہ کرام موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، بہت سارے ایسے صالحین موجود ہیں کہ جو حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے تھے، لیکن آخر کسی کو آگے بڑھنا تھا، کسی کو امت کی قیادت سنبھالنی تھی، کسی کو فریضہ امامت سر انجام دینا تھا، اور وہ حسین کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکہ میں قیام کے دوران جب مکہ، مدینہ، حجاز اور گرد و نواح کے اہل ایمان کا، صحابہ کرام کا اور معتبر ناموں کا، ان ہستیوں کا جب آپ نے جائزہ لے لیا، ان کے افکار و نظریات کو جب آپ نے جان لیا، اور اسی اثناء میں آپ کو اہل کوفہ کی طرف سے پیغام موصول ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آئیے، ہم باطل کی حکومت کے ساتھ کسی طور پر بھی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن ہمیں کوئی راہبر نہیں مل رہا، کوئی رہنما نہیں مل رہا، کس کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں، کوئی لیڈ کرنے والی ہستی آپ کے علاوہ نظر نہیں آ رہی، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور ظلم کے ایک خاتمے کے لیے، استحصال کے خاتمے کے لیے، جبر کے خاتمے کے لیے ہم تن من دھن کی قربانی دیں گے۔ جب یہ پیغامات بھی آپ کو موصول ہوتے ہیں قیام مکہ کے دوران، تو آپ اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے معتمد اور معتبر بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور آپ ایک خط روانہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ اہل کوفہ کی طرف، اور اس میں آپ لکھتے ہیں اہل کوفہ کو کہ اے اہل کوفہ، میں تمہیں اللہ کی توحید اور وحدانیت کا پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے احکام کی پاسداری کا پیغام دیتا ہوں، میں تمہیں نیکی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری اور اس پر قائم رہنے کا پیغام دیتا ہوں، اور جو تم نے مجھ سے توقع وابستہ کی اور جو میری طرف دعوت آپ نے بھیجی ہے، آپ کے عمائے دین اور معتبر لوگوں کی دعوت مجھ تک جو پہنچی ہے، میں اس کا مزید جائزہ لینے کے لیے تمہارے پاس اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، لہٰذا یہ تمہارے تمام تر ارادوں سے، احوال سے، واقعات سے، تمہاری عزیمت سے، تمہارے ارادوں سے مجھے آگاہ کریں گے اور میں فیصلہ کروں گا۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا، اور آپ بدستور قائم رہے، بدستور آپ تشریف فرما رہے مکہ کی سرزمین پر، اور رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں آ گئیں، اور آپ نے اسے یقیناً روحانی اعتبار سے آپ جانتے تھے، نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، حالات کو دیکھ رہے تھے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی تھیں وہ بھی آپ کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ آپ نے اس رمضان المبارک کو حجاز کا، سرزمین مکہ کا آخری رمضان المبارک سمجھ کر گزارا ہوگا، اور آپ گزار رہے تھے رمضان المبارک کی راتوں کو، تلاوت کلام کو، قیام کو، سیام کو۔ آپ نے آخری زندگی کا آخری ماہ مبارک جو یہاں سرزمین مکہ اور بیت اللہ شریف کے سامنے میسر آ رہا تھا، اسے آپ نے یوں گزارا۔ رمضان المبارک کے بعد امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کا مسلسل جائزہ لیتے رہے، حتیٰ کہ ماہ ذوالحج شریف قریب آنے لگ گیا، اور مکہ کی سرزمین حاجیوں کے استقبال کے لیے تیاری کرنے لگی، اور حجاج کرام بیت اللہ شریف کی طرف عازم سفر ہو کر آنے والے وہ ہستیاں، مبارک ہستیاں
وہ सरज़मीन मक्का की तरफ आने लगे और मक्का का शहर आबाद होने लगा। यकीनन ये एक ऐसा वक्त है और होता है कि जब पूरी उम्मत वहाँ पर जमा होती है, और वो तो सहाबा का दौर था, ताबईन का दौर था, और इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्तियाँ वहाँ मक्का में तशरीफ़ फरमा थीं, तो लोग हज के लिए जोक दर जोक मक्का पहुँचने लगे। इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इरादा फरमा लिया, मगर आपके सामने तरजीहात में सबसे पहले हक़ को कायम करना था, क्योंकि ये इबादात हज, नमाज, रोज़ा, ये जुमला इबादात तभी कायम रहती हैं जब कुरान के मुताबिक, सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक, जब कुव्वत नाफिज़ा अहले हक़ के पास कायम रहती है। इसलिए आपकी नज़र उसी पे थी कि हक़ और बातिल की जो जंग हुसैन लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता, आप उसके लिए तैयार थे। चुनाचे ऐसा हुआ कि कमो बेश जो रिवायात में हमें मिलती है, मोतबर रिवायात से और जमहूर मुअर्रिखीन की आरा के मुताबिक, हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से पैगाम पहुँच चुका है कि 40,000 से ज़ायद अहले कूफ़ा आपकी आमद के मुंतज़िर हैं, और वो वफ़ादारी का अज़्म लिए आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए ख़्वाहां हैं। तो आपने एहराम बांध लिया था, मगर उस एहराम को उम्रा के एहराम में तब्दील फरमा कर आप उम्रा करते हैं और अलविदा होते हैं। 8 ज़ुल्हज्जा को आप मंगल के दिन रवाना हो जाते हैं उम्रा फरमाने के बाद। मुहतरम नाज़रीन, ज़रा सोचिए, कहाँ कहाँ से लोग सफ़र करके हज की ख्वाहिश लिए, मनासिक के हज की अदायगी का शौक़ लिए वहाँ पहुँचते हैं उस सरज़मीन पर, लेकिन हुसैन हज के एहराम को उम्रा के एहराम में तब्दील फरमा कर 8 ज़ुल्हज्जा को वहाँ से मिना की तरफ रवाना होने की बजाय कूफ़ा की तरफ रवाना हो जाते हैं। मिना की तरफ जाना वो भी मुकाम कुर्बानी का है, वहाँ भी कुर्बानी होती है, लेकिन हुसैन उससे बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार किए गए थे। इसलिए आप कूफ़ा की तरफ रवाना होते हैं, और जिस तरह के माहौल में इमाम अली मुकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कूफ़ा की तरफ रवाना होते हैं, आपने मक्का से रवानगी का इरादा किया तो आपको बहुत सारे सहाबा किराम रोकने वाले थे, मगर आप एक ही हदीस मुबारका का हवाला देते थे। आप फरमाते कि मैंने अपने नाना जान से सुना है कि एक शख्स ऐसा होगा कि जिसकी वजह से मक्का की हुर्मत पामाल होगी, हरम की हुर्मत पामाल होगी, बैतुल्लाह शरीफ का तक़द्दुस पामाल होगा, और वो शख्स मैं नहीं होना चाहता। मैं देख चुका हूँ कि मेरी मंजिल शहादत है। मैंने अपने खून की कुर्बानी से अपने नाना की उम्मत और अपने नाना के दीन को सरबुलंद करना है, ये मैं देख चुका हूँ, मगर मैं उससे बचना चाहता हूँ कि ये मक्का की सरज़मीन मेरे खून से रंगीन ना हो जाए, क्योंकि जो मेरा दुश्मन है वो किसी तौर पर भी मेरी हक़ गोई और बेबाकी को तस्लीम नहीं करेगा, और मैं किसी तौर पर भी बातिल के सामने सर निगू नहीं हूँगा। लिहाजा इसका नतीजा और अंजाम वही है जिस राह का मैं मुसाफिर बनना चाहता हूँ, लेकिन अपनी शहादत के लिए मैं मक्का की सरज़मीन को मुंतखब नहीं करना चाहता, मक्का की हुर्मत को पामाल नहीं करना चाहता। कुर्बान जाएँ ए हुसैन इब्न अली, आपकी अज़मतों पर कुर्बान जाएँ, आपकी अज़मतों को सलाम पेश करें। आपने अपने आप को, अपने खानवादा को कितने कठिन राह का मुसाफिर बना लिया। कूफा की तरफ चले, करबला पहुंचकर अपनी कुर्बानी को नुक्ता कमाल तक पहुंचाया, मगर आखिरी लम्हे तक अपने नाना के दीन पर भी हर्फ नहीं आने दिया, और सरज़मीन मक्का को भी, उसकी हुर्मत को भी पामाल नहीं होने दिया। आप इस हदीस मुबारका के पेश नज़र मक्का से कूफा की तरफ आज़म सफ़र होते हैं। इंशाअल्लाह कल इसी प्रोग्राम में हम अगले अहवाल का जायज़ा लेंगे और आपके सामने बयान करेंगे कि मक्का से लेकर करबला तक आपने ये सफ़र कैसे फ़रमाया और रास्ते में क्या अहवाल पेश आए। कल तक के लिए अपने मेज़बान इरशाद हुसैन सईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदान कर